everyone. پریویس لیکچر میں ہم نے سیٹس کے بارے میں سیکھنا شروع کیا. ہم نے دیکھا کہ سیٹ کیا ہوتا ہے, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. بہت میتھمیٹیکل ایگزامپلس بھی ہم نے دیکھے اور نان میتھمیٹیکل ایگزامپلس بھی دیکھے. ہم نے دیکھا کہ سیٹ کے ممبرس کیا ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے سیٹ بلڈنگ نوٹیشن دیکھی, کس طرح سے سیٹ کو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. دو طریقے ہم نے دیکھے تھے, راسٹر میتھڈ اور اس کے علاوہ سیٹ بلڈر نوٹیشن میتھڈ. اور اس کے بعد ہم نے انٹرسیکشن اور یونین کے کانسیپٹ سیکھے کہ دو سیٹس کا اگر ہم انٹرسیکشن لیں تو وہ سیٹ کیا ہوتا ہے, اور اسی طرح ہم دیکھا کہ دو سیٹس کا اگر یونین لیں تو وہ سیٹ کیا ہوتا ہے. یہ سب ہم نے موسٹلی الجبرائکلی کیا تھا, یعنی کہ اس کو نمبرز میں لکھ کے. تو آج ہم دو چیزیں کریں گے. پہلے تو بیسکلی ہم دیکھیں گے کہ ہم وین ڈائیگرامس, میں نے پہلے بھی مینشن کیا تھا, ان کو کیسے استعمال کر کے ہم انٹرسیکشن اور یونین کے کانسیپٹ کو ایزیلی سمجھ سکتے ہیں. اور دوسرا ہم اسپیشل قسم کے نمبر سیٹس دیکھیں گے جو کہ میتھمیٹکس میں بہت یوز ہوتے ہیں. تو یہ دو چیزیں ہمارا فوکس ہوگا. تو سب سے پہلے میں آپ کو پھر ریکال کراؤں گا کہ وین ڈائیگرامز جو ہیں یہ آپ ایک سیٹ کو ایک سرکل یا اوول کے طور پہ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں دس از مائی سیٹ اینڈ دی ایلیمنٹس آف دا سیٹ آر جسٹ ریزائڈنگ ود ان دس سیٹ. تو اگر آپ اپنی اسکرین پہ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا ایک ریڈ کلر کا سرکل ہے, ایک بلو کلر کا سرکل ہے, اور یہ دونوں ڈفرنٹ سیٹس ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ریڈ ان دس ایگزامپل از دا سیٹ اے آف وٹ ایور, اٹ کوڈ بی دی سیٹ آف فروٹس, اٹ کوڈ بی سیٹ آف نمبرز, وٹ ایور. بس ہم نے اس کا ڈائیگرام بنا دیا. اسی طرح بلو ریپرزینٹس the set B of anything. And remember we also talked about universal set. Universal set in the context of things, وہ universal set depend کرتا ہے. اگر ہمارا study ہم کرنا چاہ رہے ہیں سارے لوگوں کو لاہور سٹی کے for example, تو all the people of Lahore city will comprise the universal set for this discussion. اور اس میں اگر ہم چھوٹے چھوٹے گروپس بنا لیں تو وہ سب سیٹس اس یونیورسل سیٹ کے اندر لیو کریں گے. تو اسی لیے اس ڈائیگرام میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو ایک اسکوئر کے اندر سیٹس اے اور بی رکھے ہوئے اور اسکوئر کے اوپر لکھا ہوا ہے یو, وچ وٹ ایور دا کانٹیکسٹ از, یہ یونیورسل سیٹ ہے, اس میں یہ دو سیٹس لیو کر رہے ہیں. تو یہ بیسک آئیڈیا ہے وین ڈائیگرامس کا. اب اس میں ہم نے کانسیپٹ پہلے سمجھے تھے کہ انٹرسیکشن کیا ہوتا ہے. انٹرسیکشن, if we have two sets, intersection is the set which is common. It has the elements that are common to both the two sets. So in this example we have set A and set B, and when we merge the two together there is a purple region, if you see on your screen, that represents the intersection of the two sets. So if the two sets intersect, whatever region is common to both is called the intersection of the two sets. اس کا ہم ایک کنکریٹ ایگزامپل دیکھتے ہیں. اس ایگزامپل میں ہمارے دو سیٹس ہیں, ایک سیٹ اے ہے, ایک سیٹ بی ہے. سیٹ اے از آل دا کاؤنٹنگ نمبرز لیس دین اور equal to 8, which means سیٹ اے میں ہے 1 2 3 4 5 6 7 8. all these numbers belong to set A. Set B has all the even counting integers or counting numbers less than or equal to 10. تو ایون نمبرز لیس دین اکول ٹو 10 کون سے ہیں؟ 2 4 6 8 and 10. تو یہ دو سیٹس ہم نے ڈیفائن کر دیے. اب اگر آپ ڈائیگرام میں دیکھیں تو یونیورسل سیٹ ہے, سیٹ آف نمبرز, اس کے ساتھ سیٹ اے ہے, اس میں ہم نے مختلف نمبر پہ اس کے ساتھ جتنے ایلیمنٹس ہیں سیٹ اے کے اندر لکھ دیے ڈائیگرام میں. اسی طرح سیٹ بی کے ایلیمنٹس اس کے اندر لکھ دیے. بی از ریپرزینٹڈ بائی اے بلو سرکل, اے از ریپرزینٹڈ بائی اے ریڈ سرکل ان دس ایگزامپل. اور بیچ میں جو یلو پورشن آپ کو نظر آ رہا ہے دیٹ از دی انٹرسیکشن آف اے اینڈ بی. اس میں صرف وہ انٹیجرز ہیں جو بی میں بھی ہیں. بی میں کون سے انٹیجرز ہیں؟ ایون انٹیجرز لیس دین اور equal to 10. اور اے میں انٹیجرز ہیں کاؤنٹنگ نمبرز ہیں لیس دین equal to 8. تو دونوں کا انٹرسیکشن وہ انٹیجرز ہوں گے جو ایون ہے 10 سے کم ہے, اور جو کاؤنٹنگ نمبرز ہیں لیکن ایون ہے 1 through 8. تو وہ نمبر آئے تھے 2 4 6 and 8. These are the four numbers that are common to both set A and set B. And obviously if the advantage of Venn diagrams over notation, other notation is that آپ کو ایک ویژول مل جاتا ہے. آپ اس ڈائیگرام کو دیکھتے ہیں اور آپ کو فوراً پتہ لگ جاتا ہے کہ A is not a subset of B, B is not a subset of A. Remember ہم نے سب سیٹ کا کانسیپٹ بھی سیکھا تھا. سب سیٹ کا مطلب ہے کہ
ایک سیٹ دوسرے کا سب سیٹ ہوتا ہے اگر اس کے سارے ایلیمنٹس دوسرے میں ہوں. تو آبویسلی اس ایگزامپل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اے کے سارے ایلیمنٹس بی میں نہیں ہیں. فار ایگزامپل 1 3 5 and 7 دے آر ناٹ ان بی. سملرلی بی کے سارے ایلیمنٹس اے میں نہیں ہیں. 10 فار ایگزامپل 10 جو ہے وہ اے میں نہیں ہے. تو نہ اے بی کا سب سیٹ ہے نہ بی اے کا سب سیٹ ہے, اور ان کا ایک پراپر انٹرسیکشن بنتا ہے. اسی ایگزامپل میں اگر اب ہم یونین کو دیکھنا شروع کریں تو یونین ریمبر از دی ایوری تھنگ. یونین وٹ ایور از ان اے اینڈ وٹ ایور از ان بی, ان کو ہم کمبائن کر کے لکھتے ہیں. آبویسلی جو چیز ڈپلیکیٹ ہو رہی ہے اس کو ہم صرف ایک دفعہ لکھتے ہیں. تو اس میں آپ کے اے یونین بی میں پہلے تو سارے کاؤنٹنگ نمبرز آ جائیں گے اے کے 1 through 8. اس میں آپ کے ایون انٹیجرز بھی آ گئے 2 4 6 8, اور جو باقی بچ گیا ایک ایون انٹیجر بی کا وہ بھی 10 آپ نے اس میں ایڈ کر لیا. تو یہ ہے 1 through 8 and then 10. That is A union B. ادھر ایک اور ایگزامپل میں آپ کو دکھاتا ہوں. اس میں ہمارا سیٹ اے ہے, اس میں سارے کاؤنٹنگ نمبرز ہیں لیس دین اور اکول ٹو 9. سو 1 through 9 سارے کاؤنٹنگ نمبرز سیٹ اے کے ممبر ہیں. بی کے ممبرز جو ہیں وہ لیس دین اور اکول ٹو 8 ہیں لیکن ایون انٹیجرز ہیں بی کے. تو لیس دین اکول ٹو 8 ایون انٹیجرز 2 4 6 and 8. تو اس میں اگر آپ اس کو ریپرزینٹ کریں گے تو ہم نے بڑا ایک ریڈ سرکل بنایا, اس کو ہم نے اے کہا, بی اسٹل بلو ہے. لیکن اب آپ دیکھیں کیونکہ 2 4 6 اور 8 وہ اے کے ممبرز بھی ہیں, کیونکہ اے تو سارے نمبرز ہیں 1 through 9, تو وہ اے کے اندر ہی رہیں گے, اے سے باہر نہیں رہیں گے. تو بی جو ہے وہ پورا کا پورا اے کے اندر کنٹین ہے. تو بی از اے سب سیٹ آف اے. سو اس وین ڈائگرام میں آپ امیجیٹلی نمبرز کو دیکھے بغیر آپ وین ڈائگرام اگر میں آپ کو دے دوں تو آپ کہیں گے ہاں, امیجیٹلی آپ بتا دیں گے کہ بی جو ہے وہ اے کا سب سیٹ ہے, اور اے آبویسلی بی کا سب سیٹ نہیں ہے, اے بڑا ہے کیونکہ اے میں کچھ نمبرز ہیں 1 3 5 7 9 جو آبویسلی بی میں نہیں ہے. تو اس میں ایک اور چیز میں آپ کے لیے پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا. اگر آپ اسکرین پہ دیکھیں اپنے, پہلے تو ہم نے یہاں پہ بی از اے سب سیٹ آف اے, یہ ہم نے آلریڈی ڈائگرام سے دیکھ لیا کہ بی از اے سب سیٹ آف اے. لیکن اس کے نیچے آپ دیکھیں ایک اور نوٹیشن لکھی ہے, اے لکھا ہے اور اس پہ الٹا سائن بنا ہوا ہے. اے از called a superset of B, which basically is the same thing that B is a subset of A, لیکن sometimes notation میں اس کو اس طرح لکھ دیا جاتا ہے, so you should be aware of that. اور obviously A intersection B نیچے آ رہا ہے اس کا سارا, this is the whole set B, کیونکہ یہ B A کا سب سیٹ ہے. تو جب انٹرسیکشن لیتے ہیں, ہم نے کل بھی پریویس لیکچر میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جب آپ چھوٹا سیٹ سب سیٹ کا بڑے سیٹ سے انٹرسیکشن لیتے ہیں تو وہ چھوٹا سیٹ پورا کا پورا آ جاتا ہے. اور اسی طرح اے یونین بی یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے, کیونکہ اے جو ہے وہ سپر سیٹ ہے, بڑا سیٹ ہے اور پورا بی اس کے اندر کنٹین ہے, تو اے یونین بی پورا کا پورا سیٹ اے بن جائے گا. یہ ایک اور ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. اس میں اے جو ہے وہ ایون کاؤنٹنگ نمبرز ہیں لیس دین اکول ٹو 10, اور بی جو ہیں وہ آڈ کاؤنٹنگ نمبرز ہیں لیس دین اکول ٹو 10. تو اے میں نمبرز آ جائیں گے 2 4 6 8 and 10, بی میں آئیں گے 1 3 5 7 and 9 آڈ نمبرز آ گئے. تو اگر ہم ان کا وین ڈائگرام بناتے ہیں تو کوئی چیز کامن نہیں ہے. تو اے آپ اگر ڈائگرام میں دیکھیں تو اے اور بی کا یہ جو بیچ کا حصہ ہے یہ بالکل ایمٹی ہے, اس میں کوئی نمبر نہیں آ رہا. یہ اس لیے ایمٹی ہے کیونکہ ان دونوں میں کوئی کامن نہیں ہے. سو اے انٹرسیکشن بی از اکول ٹو 5, یعنی کہ ایمٹی سیٹ. یہ نوٹیشن بھی ہم نے دیکھی تھی. اینڈ اے یونین بی از آل دا سیٹس, آل دا نمبرز فرام 1 through 10, سارے نمبر اے کے اور سارے نمبر بی کے اس میں آ جائیں گے. یہ ایک اور ایگزامپل میں نے اس میں سلائڈ پہ رکھا ہوا ہے. اس میں 3 سیٹس ہیں, تو جو آئیڈیا 2 سیٹس میں ہو سکتا ہے اس کو ہم 3 میں بھی کر سکتے ہیں. تو اس میں ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے. پہلے ہم 2 کا کر کے دیکھیں گے. تو میں نے اس میں اے کو ریپرزینٹ کیا ریڈ سرکل سے, بی جو ہے وہ بلو سرکل سے ہے, اور سی جو ہے وہ یلو سرکل سے ہے. تو میں ان تینوں کو آپ کو دکھاتا ہوں. تو یہ سیٹ اے بی اور سی آ گئے. یونیورسل سیٹ جو ہے اس میں ہمیں دیا ہوا ہے آل دا کاؤنٹنگ نمبرز فرام 1 through 8, یونیورسل سیٹ ہے. اب اگر آپ لے لیں اے انٹرسیکشن بی 2 and 7, یہ پورشن آ جاتا ہے 2 and 7. اے انٹرسیکشن سی اگر آپ دیکھیں گے تو اے اور سی کا جو انٹرسیکشن ہے وہ یہ پورشن آ گیا.
اور اسی طرح پھر بی انٹرسیکشن سی، جو بی اور سی کا پورشن ہے کامن، وہ آ گیا. اب یہ آپ کے تین سیٹس بن گئے، اے انٹرسیکشن بی، اے انٹرسیکشن سی اینڈ بی انٹرسیکشن سی. اب اگر کوئی آپ سے کہے اے انٹرسیکشن بی انٹرسیکشن سی، تو وہ آپ دیکھیں گے کہ تینوں میں جو کامن ہے وہ 7، وہ واحد نمبر ہے جو تینوں سیٹس میں کامن ہے. تو وہ اے انٹرسیکشن بی انٹرسیکشن سی تینوں میں آ جائے گا. اے یونین بی اسی لحاظ سے آپ دیکھیں تو اس میں صرف وہ نمبرز ہوں گے جو اے اور بی کے ہیں، 1 2 3 4 6 and 7. A union C 1 2 4 5 6 and 7 and B union C 2 3 4 5 6 7. اب اگر آپ A union B union C لینا چاہیں تو اس کے طریقے ہیں. آپ B union C کو A کے ساتھ یونین لے لیں، پہلے آپ B union C کا دیکھیں اور اس کا B union C remember is this set. اس کا آپ یونین اگر لے لیں سیٹ A کے ساتھ تو آپ کا A یونین B یونین C آ جائے گا. یا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے A یونین B لے لیں اور اس کے بعد A یونین B کا آپ C کے ساتھ یونین لے لیں، تب بھی آپ کا یہی سیٹ آ جائے گا. تو آئدر وے، تو آپ دو کر کے یونین لے سکتے ہیں اور پھر تیسرے سے اس کو ملا سکتے ہیں. انٹرسیکشن میں بھی یہی ہے، آپ دو کر کے پہلے انٹرسیکشن لے لیں اور اس کو پھر تیسرے سے ملا سکتے ہیں. اب نیکسٹ سلائیڈ میں آپ دیکھیں تو یہاں سے میں نے جو الجبرائک پراپرٹیز ہیں انٹرسیکشن اور یونین کی، ان کے بارے میں سٹارٹ کیا ہے. تو جو پہلی الجبرائک پراپرٹی جس کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے کمیوٹیٹو. کمیوٹ کا مطلب ہے کہ آپ ایک کو دونوں کی جگہ بدل سکتے ہیں. تو فار ایگزامپل اگر آپ سلائیڈ میں دیکھیں تو پہلا ہے اے یونین بی، اٹ از دا سیم ایز بی یونین اے. اے یونین بی از اکول ٹو بی یونین اے. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ بی کو پہلے رکھیں یا اے کو پہلے رکھیں، جواب ایک ہی آئے گا. اسی طرح انٹرسیکشن کا بھی ہے، اے انٹرسیکشن بی از اکول ٹو بی انٹرسیکشن اے. دونوں کا انٹرسیکشن بھی ایک جیسا آتا ہے. یہ آپ کو شاید لگ رہا ہو کہ یہ بہت ہی ایلیمنٹری سی بات ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ جب آپ ہائر میتھمیٹکس پڑھتے ہیں تو آپ کو ایسے میتھمیٹیکل چیزیں ملتی ہیں جو کمیوٹ نہیں کرتی. ہم لوگوں کو ویسے عادت ہوتی ہے نمبرز کو ملٹیپلائی کرنے کی، 2 times 3 is 6، 3 times 2 is 6. تو یہ ہماری کامن پریکٹس بن جاتی ہے. لیکن میتھمیٹکس میں آپ کو ایسے آبجیکٹ ملیں گے جہاں یہ کمیوٹ نہیں ہوتے، جہاں A times B is not the same as B times A. تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جب سیٹ بنائیں تو ہم دیکھیں کہ جو سیٹ کی نوٹیشنز ہیں، جو پراپرٹیز ہیں انٹرسیکشن اور یونین کی، آیا وہ کمیوٹ کرتی ہیں یا نہیں. اور ان کے میتھمیٹیکل پروفس بھی ہوتے ہیں جو ہم پروفس کلاس میں نہیں کریں گے، لیکن ہم ایٹ لیسٹ جو چیزیں ڈٹرمنڈ ہیں وہ ہم ضرور مینشن کریں گے. تو یہ کمیوٹیٹو ہے. اسی طرح اب ہم ایک اور پراپرٹی دیکھیں گے جس کو ایسوسیٹیو پراپرٹی کہتے ہیں. اس میں 3 سیٹس انوالو ہوتے ہیں. تو فار ایگزامپل یہاں پر ہے سیٹ اے بی اینڈ سی. تو پہلی جو لائن ہے اس میں نے پہلے اے اور بی کا یونین لیا ہے اور ان کے ارد گرد بریکٹ ہے، اور پھر جو اس کا آنسر آیا ہے اس کا پھر یونین لیا ہے سی سے. رائٹ سائڈ پہ پہلے بی اور سی کا یونین لیا ہے اور اس کا جو آنسر آیا ہے اس کا یونین اے سے لیا ہے. تو ایسوسیٹیو پراپرٹی کیا کہتی ہے؟ وہ یہ کہتی ہے کہ آپ کسی طریقے سے بھی لے لیں، چاہے آپ اے بی کا پہلے یونین لیں اور پھر سی کے ساتھ لیں، یا بی سی کا پہلے لے لیں اور پھر اے کے ساتھ لیں، جواب آپ کا ایک ہی آئے گا. یہی چیز بالکل انٹرسیکشن کے ساتھ ہے. آپ اے انٹرسیکشن بی لے پہلے اور پھر اس کا انٹرسیکشن لیں سی سے، اس کا جواب بالکل وہی آئے گا جو آپ پہلے اگر اے انٹرسیکشن سی لیں اور اس کا انٹرسیکشن پھر بی سے لیں، ایک ہی جواب ان دونوں کا آئے گا. اس کو کہتے ہیں ایسوسیٹیو پراپرٹی. جو نیکسٹ 2 لاز ہیں ان کو کہتے ہیں ڈسٹریبیوٹیو لاز، یہ آف اور انٹرسیکشن اینڈ یونین. ڈسٹریبیوٹیو لاز میں تھوڑا سا آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں ہم کچھ ایگزامپلس دیکھیں گے تو آپ کو ذرا آسانی سے زیادہ سمجھ آ جائے گا. لیکن اس میں اگر آپ اسکرین پہ دیکھیں تو پہلا لا ہے اے انٹرسیکشن بی یونین سی. اب اس میں دونوں جو آپریشنز ہیں انٹرسیکشن اور یونین وہ دونوں مل گئے ہیں. تو ان کو جب ملتے ہیں تو پھر ان کو آپریشن کیسے کرتے ہیں؟ تو ہم نے پہلے بی یونین سی کا آپریشن کیا، اس کے پھر اے انٹرسیکشن اس کے ساتھ لیا. تو یہ اس کا جو جواب ہے اٹ از دا سیم تھنگ. اگر ہم لیتے اے اور بی کا انٹرسیکشن اور اے اور سی کا انٹرسیکشن
اور پھر ہم اس کا ان دونوں کا یونین لیتے تو اس کا پھر ایک ہی جواب آتا. تو بیسکلی اس کو دیکھنا اس طرح سے ہے کہ اے کو ہم نے انٹرسیکٹ کیا بی یونین سی سے, تو وہ جو اے ہے وہ بی سے بھی انٹرسیکٹ ہوتا ہے اور سی سے بھی انٹرسیکٹ ہو جاتا ہے, اور پھر بیچ میں ان کا ہم یونین لیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں فرسٹ ڈسٹریبیوٹیو لا آف انٹرسیکشن اینڈ یونین. سیکنڈ ڈسٹریبیوٹیو لا میں انٹرسیکشن اور یونین کا رول سوئچ ہو جاتا ہے. اس میں ہم نے پہلے بی انٹرسیکشن سی لیا اور اس کا جو آنسر آیا اس کا پھر ہم نے اے سے یونین لیا. اس کا آنسر بالکل وہی ہوگا اگر ہم اے کا یونین بی سے لیتے, اے کا یونین سی سے لیتے, اور پھر ان دونوں سیٹس کا انٹرسیکشن لے لیتے, تو دونوں سائڈ پہ آنسر ایک ہی آئے گا. تو ڈسٹریبیوٹیو لا اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ جو باہر بریکٹ سے باہر جو آپریشن ہے, انٹرسیکشن ہو یا یونین ہو, وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے باقی دو سیٹس کے ساتھ. تو اگر آپ دیکھیں پہلے اس میں اے انٹرسیکشن بی یونین سی تھا, تو وہ اے انٹرسیکشن بی یونین اے انٹرسیکشن سی بن گیا, یعنی کہ اے جو ہے اور انٹرسیکشن جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو گیا بی اور سی میں. اسی طرح اے یونین بی انٹرسیکشن سی بن گیا اے یونین بی انٹرسیکشن اے یونین سی, ڈسٹریبیوٹ ہو گیا. اس لیے اس کو ہم ڈسٹریبیوٹیو لا آف انٹرسیکشن اینڈ یونین کہتے ہیں. تو اس کا ایگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ دونوں طریقے سے ڈسٹریبیوٹیو لا میں آنسر ایک ہی آپ کا آئے گا. تو اس میں ہم نے جو ایگزامپل دیکھا ہے اس میں ہے سیٹ, ہمارا یونیورسل سیٹ ہے 1 through 8, سیٹ اے ہے 1 2 6 and 7, سیٹ بی ہے 2 3 4 7 اینڈ سیٹ سی ہے 4 5 6 and 7. یہ آپ کے ڈائیگرام میں بھی نظر آ جاتے ہیں. تو ان کا ہم نے پہلے یہ تینوں انٹرسیکشنز لے لیے, اے انٹرسیکشن بی, اے انٹرسیکشن سی اینڈ بی انٹرسیکشن سی. یہاں پر ہم کا آ گیا اے انٹرسیکشن بی انٹرسیکشن سی, یہ سب ہم پہلے کر چکے. اسی طرح آپ کے یہ تینوں یونینز آ گئے, اے یونین بی, اے یونین سی اینڈ بی یونین سی, اور فائنلی آپ کا آ گیا اے یونین بی یونین سی. نیچے ہم نے اس کو ڈسٹریبیوٹیو لا کو ڈیمونسٹریٹ کیا ہوا ہے. اگر آپ رائٹ سائڈ پہ دیکھیں, سیٹ اے جو ہے ہمارا وہ یہ ہے, اور سیٹ بی انٹرسیکشن سی ہمارا یہ ہے. تو اگر ہم اے اور بی انٹرسیکشن سی کا یونین لیں گے تو وہ آ جائے گا 1 2 6 7 and 4. تو 1 2 4 6 7 یہ سیٹ آ جاتا ہے. اب اگر آپ اس کو دوسری طریقے سے ڈسٹریبیوٹیو لا کے طریقے سے دیکھنا چاہیں تو آپ اے یونین بی لیں گے, اے یونین بی ہمارے پاس یہ سیٹ آ گیا, میں اس کو بلوز میں کر لیتا ہوں. اے یونین بی ہمارے پاس یہ آ گیا, اور اے یونین سی ہمارے پاس یہ سیٹ آ گیا. اب اگر ہم ان دونوں سیٹس کا انٹرسیکشن لیں گے تو کیا آئے گا, 1 کامن ہے, 2 کامن ہے, 4 کامن ہے, 6 کامن ہے اینڈ 7 کامن ہے. تو سیم سیٹ 1 2 4 6 and 7 اس طریقے سے بھی آپ کے پاس آ جائے گا. تو یہ آپ کو ڈیمونسٹریشن ہے ڈسٹریبیوٹیو لا آف انٹرسیکشن کی اینڈ یونین کی. اسی طرح اگر آپ سیکنڈ ایگزامپل میں دیکھیں تو اس میں ہم نے بی یونین سی لیا, پہلے بی یونین سی ہمارا یہ سیٹ ہے, اور اس کا پھر ہم نے اے سے انٹرسیکٹ لے لیا, اے اگین ہمارا یہ سیٹ ہے. سو بی, اگر اس کا ہم بی یونین سی کا اے سے انٹرسیکٹ لیں گے تو آئے گا 2 6 and 7. اب اگر اس کی لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں تو پہلے ہم نے اے انٹرسیکشن بی لیا اور اے انٹرسیکشن سی لیا. سو اے انٹرسیکشن بی یہ رہا سیٹ, اے انٹرسیکشن سی ہمارا یہ رہا سیٹ. ان دونوں کا ہم یونین لیں گے تو آئے گا 2 6 and 7 جو کہ سیم آنسر ہے. تو یہ آپ نے دیکھا کہ ڈیمونسٹریشن ہے ڈسٹریبیوٹیو لا کی. اس کا لاجیکل پروف بھی موجود ہے, لیکن چونکہ ہم پروف اس کورس میں نہیں کریں گے, ہم تو ایگزامپلس کے تھرو ہم ڈیمونسٹریٹ کریں گے کہ کیسے یہ میتھمیٹیکل آئیڈیاز ورک کرتے ہیں. کنٹینیو کریں تو کچھ اور بیسک پراپرٹیز ہم دیکھیں گے. ایک اور یہ کچھ انٹیوٹیولی کلیئر بھی ہونی چاہیے. اگر آپ کا کوئی بھی سیٹ ہے اے, اس کا اگر آپ ایمٹی سیٹ کے ساتھ یونین لیں, ریمبر ایمٹی سیٹ جو ہے خالی سیٹ ہوتا ہے, سو اے یونین دی ایمٹی سیٹ از گوئنگ ٹو بی اے, کیونکہ ایمٹی سیٹ جو ہے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ وہ ہر سیٹ کا سب سیٹ ہے. تو جب آپ بڑے سیٹ کا چھوٹے سیٹ سے یونین لیں گے تو وہ بڑا سیٹ پورا آ جائے گا. وٹ از اے انٹرسیکشن دی ایمٹی سیٹ, کیا کامن ہے ایمٹی سیٹ اور اے میں, خالی جگہ. تو ایمٹی سیٹ از کامن بٹوین اے اینڈ دی ایمٹی سیٹ, so A intersection the empty set is the empty set.
تیسری چیز جو ہم دیکھیں گے کہ اگر آپ ایک سیٹ کا اس سے آپس میں ہی اسی سے یونین لے, اے یونین اے تو اے بنے گا, اے انٹرسیکشن اے وہ بھی اے ہی بنے گا. یہ اگین تھوڑی سی انٹیوٹیولی کلیئر ہوتی ہے, لیکن کبھی کبھی جب آپ میتھمیٹکس میں کسی پرابلم کو سالو کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی پرابلم کو اس طرح بھی دیکھ لینا چاہیے کہ اے انٹرسیکشن اے از آلسو اکول ٹو اے, اور سم ٹائمز دیٹ ہیلپس یو look at things from a different perspective and it helps you solve the problem. اب ہم دیکھیں گے کچھ اسپیشل کیس کے. ابھی تک ہم نے سیٹ کی جو جنرل ڈیفینیشنز تھی, جو جنرل آئیڈیاز تھے, ان کو ہم نے دیکھا. اب میتھمیٹکس میں جن سیٹ سے ہم زیادہ قریب ہیں, جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں, وہ obviously سیٹس آف نمبرز ہیں. تو اب ہم دیکھیں گے ان سیٹس کو جو کہ نمبرز ہوتے ہیں. تو سب سے پہلا جو سیٹ ہے وہ ہے سیٹ آف نیچرل نمبر, جن کو ہم ابھی تک کاؤنٹنگ نمبرز کہتے آ رہے ہیں. 1 2 3 ہم کاؤنٹ کرنا شروع کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں سیٹ آف نیچرل نمبرز. اس کو ڈینوٹ کرتے ہیں. اٹ از امپورٹنٹ کہ آپ یہ بھی لرن کریں ان کی نوٹیشن. آپ کتاب پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو این نظر آئے گا کیپٹل اور بولڈ لیٹرز میں لکھا ہوا ہوتا ہے کتابوں میں. اس کا مطلب ہے کہ دس از ٹاکنگ اباؤٹ دا سیٹ آف نیچرل نمبرز, کاؤنٹنگ نمبرز. یہاں پر میں نے اس کو ریپرزینٹ کر دیا ہے نمبر لائن سے. ہم اس کو اور ڈیٹیل میں دیکھیں گے نمبر لائن کو تھوڑی دیر میں, لیکن نمبر لائن پہ یہ ہے کہ آپ نے 1 کو مارک کر لیا, 2 کو مارک کر لیا, 3 کو کر لیا, 4 5 6 اینڈ سو آن. یہ ایک obviously ایک انفینٹ سیٹ ہے کیونکہ کاؤنٹنگ کبھی ختم نہیں ہوتی. اسٹارٹ اس کا 1 سے ہوتا ہے اور اس کو ڈینوٹ کرتے ہیں n سے, کیپٹل N بولڈ, سیٹ آف نیچرل نمبرز. یہ سب سے پہلے جب انسان نے کاؤنٹنگ سیکھی تو سب سے پہلے نیچرل نمبرز ہی اسٹارٹ ہوئے, 1 2 3 4. اس کے بعد پھر ایز میتھمیٹکس ڈیولپڈ, نیو نیڈس کیم کہ بھی ہم کو یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے. تو پھر نمبرنگ سسٹم آہستہ آہستہ ایوالو ہوا. اس کو اس طرح سے سمجھنا چاہیے کہ اکثر ہم لوگ جب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں 21st سینچری میں, اینڈ وی آر اسٹڈنگ میتھمیٹکس, وی تھنک کہ جی یہ ایک دم سے کسی کے ذہن میں خیال آیا اور یہ ہو گیا. ایسے نہیں ہوتا ہے, چیزیں ایوالو کرتی ہیں. تھاؤزنڈز آف ایئرس چیزیں ایوالو کی کہ لوگوں کو نئی پرابلمز آئیں, انہوں نے کہا کہ اچھا اس کو ہم کیسے ماڈیفائی کریں, کیسے اس کو سمجھیں, تو نئے طریقے نکالے گئے. نیکسٹ آتا ہے سیٹ آف ہول نمبرز. یہ بیسیکلی زیرو ایڈ اس میں کر دیا ہم نے. اس کی بڑی انٹرسٹنگ ہسٹری ہے زیرو کی. یہ انڈیا میں استعمال ہوتا تھا, اور جب عربز جو تھے وہ انہوں نے انڈیا پہ پہنچے تو عربز نے بھی اپنی میتھمیٹکس ایوالو کی ہوئی تھی آفٹر اسلام. تو انہوں نے زیرو جب سیکھا, انہوں نے کہا یہ تو ویری نیٹ کانسیپٹ, اٹس اے ویری نیٹ کانسیپٹ, بیکاز اس سے آپ پھر اس کی جو ڈیسیمل جو ہم آج کل کا نمبرنگ سسٹم ہم استعمال کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں عربک ہندو نیومرل سسٹم. یہ 1 0 1 2 3. تو یہ بیسکلی مل کے جو عربز نے ان کا اپنا نمبرنگ سسٹم تھا, انہوں نے انڈیا میں جب وہ گئے وہاں سے انہوں نے ہندوؤں سے زیرو کا کانسیپٹ بھی سیکھا, انہوں نے اس کو اس میں انکارپوریٹ کیا, اور پھر یہ اس طرح سے آہستہ آہستہ پوری دنیا میں پھیل گیا. یورپ میں ذرا دیر سے پہنچا. تو جسٹ زیرو کی ایڈیشن سے سیٹ بدل جاتا ہے, وہ اب کاؤنٹنگ نمبر نہیں رہا, اس کو ہم کہتے ہیں سیٹ آف ہول نمبرز. تو اسٹارٹس ود زیرو, باقی آئیڈیاز آر دا سیم بٹ اٹ اسٹارٹس ود زیرو, 1 2 3 4 اینڈ 5 اینڈ سو آن. اچھا اس کے بعد لوگوں نے کہا اچھا کہ اب زیرو اور سارے کاؤنٹنگ نمبرز تو ہمارے پاس آ گئے, اب نیگیٹو نمبرز کا کانسیپٹ لوگوں کے پاس نہیں تھا. نیگیٹو نمبرز ہم تو امیڈیٹلی نیگیٹو نمبر سمجھ لیتے ہیں, لیکن لوگوں کے پاس نیگیٹو نمبرز کا کانسیپٹ نہیں تھا. تو فار ایگزامپل اگر میں کہوں کہ جی میرے پاس 3 ایپلز ہیں اور اس میں سے میں آپ کو 5 ایپل دینا چاہتا ہوں, تو میرے پاس کتنے ایپل کم ہیں؟ تو وہ 2 ایپل کم ہے. لیکن اس کو میتھمیٹکس میں کیسے لکھا جائے, اس کو لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے نمبرنگ سسٹم کو ایوالو کیا. ہمارے پاس 0 سے لے کے 1 2 3 سارے کاؤنٹنگ نمبرز تھے, تو ہم نے اس میں 2 کام کیے. ہم نے پہلے تو ایک سمبل ایجاد کیا. اس سمبل کو اگر آپ اسکرین پہ دیکھیں, آپ بہت اس کے ساتھ فیملیئر ہیں, وہ یہ سمبل ہے جس کو ہم مائنس سائن کہتے ہیں. مائنس سائن اس کو لوگوں نے ایجاد کیا ہے, اور اس کے بعد انہوں نے جتنے بھی کاؤنٹنگ نمبرز تھے 1 2 3 4 5, انہوں نے کہا ہم اس کی ایک کاپی اور بنائیں گے, اور اس کاپی کے ساتھ ہم یہ مائنس کا سمبل لکھ دیں گے. تو وہ ہمیں انڈیکیٹ کرے گا کہ اب ہم نیگیٹو نمبرز کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو اب اگر آپ دیکھیں دوبارہ اسکرین پہ, تو ود دس ایوولوشنری سسٹم ہمارا جو کاؤنٹنگ نمبر ہے اور جو ہمارا نمبر لائن ہے وہ ایوالو ہوگی, وہ بڑی ہو رہی ہے.
اسٹارٹ ہم یہاں سے ہوئے تھے نیچرل نمبر سے, اس کے بعد پھر ہم نے ہول نمبرز میں 0 بھی ڈال دیا, اس کے بعد ہم نے یہ نئے نیگیٹو نمبرز بنائے, تو اب ہمارا نمبر لائن جو ہے وہ بالکل ایوالو ہو کے سارا بن گیا. اس میں آل دا پازیٹیو نمبرز بھی ہیں اور سارے نیگیٹو نمبرز بھی ہیں. اسی طرح وہی چیز ہم نے ریشنل نمبرز میں استعمال کی. ریشنل نمبرز جو ہیں وہ نمبرز ہوتے ہیں جو فریکشنز کے طور پہ لکھے جا سکتے ہیں. ان کی تین بیسیکلی تین طریقے ہیں دیکھنے کے کہ آیا نمبر ریشنل ہے یا نہیں ہے. 2/3 ریشنل نمبر ہے, -3.5 ریشنل نمبر ہے, 0.333333. تو وی لرن دا کانسیپٹ آف دیز ایلپسز ڈاٹ. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک نمبر کنٹینیوز فار ایور, انفینٹ نمبر ہے. تو یہ تینوں جو ہیں یہ ایگزامپلز ہیں ریشنل نمبرز کے. ریشنل نمبرز جو تھے, جب آپ نے شاید پائتھاگورس کا نام سنا ہو, گریک میتھمیٹیشین تھا, اور اس کی ایک پوری سوسائٹی تھی پائتھاگورین سوسائٹی. تو اس میں دے اسٹارٹڈ بلیونگ ان انٹیجرز, اور ریشنل نمبر جب ان کو انکاؤنٹر ہوئے تو انہوں نے کہا یہ کیا پرابلم ہے, یہ تو مطلب ہم اس کو انٹیجر کے طور پہ نہیں لکھ سکتے کیونکہ اس میں تو فریکشن آ جاتا ہے, 2/3 کو انٹیجر نہیں ہے. تو ان کو کافی پرابلم ہوئی تھی انیشلی اس کانسیپٹ کو سمجھنے میں. اینی ہاؤ اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا. تو بیسکلی ریشنل نمبرز وہ ہوتے ہیں, ان کا پہلا یہ ہے کہ دے کین بی ریٹن ایز اے ریشو آف 2 انٹیجرز. پہلا کانسیپٹ یہ ہے کہ دے کین بی ریٹن ایز ریشو آف 2 انٹیجرز, ون انٹیجر ان دا نیومریٹر, دی ادر ان دا ڈینومینیٹر. دوسرا اس کا یہ ہے کہ اگر آپ کو فریکشن میں نہیں دیا گیا ہو اور آنسر ڈیسیمل میں دیا گیا ہو تو یا تو اس کے ڈیسیمل ٹرمینیٹ ہو جائیں گے, یعنی کہ فائنائٹ ڈیسیمل ہو جائیں گے. فار ایگزامپل 0.234, یہ ڈیسیمل پلیسز 3 ڈیسیمل پلیسز تک نمبر ہے, اس کا مطلب ہے یہ ریشنل نمبر ہے کیونکہ اس کو میں فریکشن کے طور پہ لکھ سکتا ہوں. یا پھر وہ ریپیٹڈ اس کا پیٹرن بن جائے گا, یعنی کہ 0.333333, یا اس طرح بھی ہو سکتا ہے 0.123 123 123 123 گو آن فار ایور. تو کوئی بھی پیٹرن ہو وہ کچھ عرصے کے بعد ریپیٹ کرنا شروع کر دے, وہ بھی ریشنل نمبر ہوتا ہے. تو یہ دو بیسک چیزیں آپ کو سمجھنی ہے کہ ریشنل نمبر کیا ہوتا ہے. اس کو فریکشن کے طور پر لکھا جا سکتا ہے, ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل ہو, یا پھر ریپیٹنگ پیٹرن ہو ڈیسیمل میں, وہ سب ریشنل نمبرز میں آتے. تو اگر آپ اس کی ڈیفینیشن پہ غور کریں تو سارے انٹیجرز جو ہیں وہ بھی ریشنل نمبر ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ دیکھیں کہ ہر انٹیجر کو میں لکھ سکتا ہوں, جیسے کہ اگر میرا کوئی نمبر ہے, یہاں تو میں نے اے لکھا ہوا ہے, سپوز انٹیجر 4 ہے, میں آئی کین رائٹ ایز 4/1. تو اس کو میں نے ریشنل نمبر کے طور پہ لکھ دیا. ریشنل نمبر یہی کہتا ہے کہ آپ فریکشنز کے طور پہ اس کو لکھ دیں. ریشنل نمبر کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں لیٹر کیو سے, بولڈ لیٹر کیو سے. اس میں ایک چیز اور مینشن کرنا چاہوں جو کہ میں نے پچھلے اس میں ذرا اسکپ کر دی تھی. انٹیجرز کو ہم نے زی میں, اور یا زیڈ یا زی جو آپ پریفر کریں, زیڈ کے طور پہ ریپرزینٹ کرتے ہیں, بولڈ کیپٹل زیڈ. کیونکہ انٹیجرز میں نیگیٹو پازیٹیو کا کانسیپٹ آ جاتا ہے, تو اگر آپ پازیٹیو انٹیجرز کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو زیڈ اور اس کے اوپر ایک پلس سائن لکھ دیا جاتا ہے. اگر کسی کتاب میں آپ کو یہ لکھا ملے تو اس کا مطلب ہے ہم پازیٹیو انٹیجرز کی بات کر رہے ہیں. اگر نیگیٹو انٹیجرز کی بات کر رہے ہیں تو زیڈ اور اس کے ساتھ اوپر ایک کونے میں مائنس سائن لکھا ہوا ہے. اگر یہ آپ کو لکھا ہوا نظر آئے تو اس کا مطلب نیگیٹو انٹیجرز کی بات کر رہے ہیں. اسی طرح سیٹ آف ریشنل نمبرز ہے, اس کو کیو سے ریپرزینٹ کرتے ہیں, کیو فار کوشنٹ. اور اگر کیونکہ آبویسلی ریشنل نمبرز بھی پازیٹیو نیگیٹو ہوتے ہیں, پازیٹیو ریشنل نمبرز ہوتے ہیں کیو پلس, اور نیگیٹو ریشنل نمبرز ہوتے ہیں کیو ود اے مائنس سائن آن اٹ. تو اگر آپ کو کہیں بھی کیو کیپٹل بولڈ میں نظر آئے میتھمیٹکس کی کتاب میں تو وہ ریشنل نمبر کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. اچھا, اب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا نیچرل نمبر سے, پھر ہم نے زیروز میں ایڈ کر دیا تو ہمارے ہول نمبرز بن گئے. پھر ہم نے ایک اور اس کے ساتھ ایک سمبل ایجاد کیا مائنس کا, اور اس کی نیچرل نمبرز کی ایک کاپی مائنس میں کر دی, تو ہمارے سارے انٹیجرز جمع ہو گئے. اب اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا بیچ میں انٹیجرز کے کچھ اور نمبر سے 2/3 آ گیا, 4/7 آ گیا, جن کو ہم نے ریشنل نمبر کے طور پر رکھ لیا. ابھی بھی نمبرز پورے نہیں ہوئے, کچھ نمبرز رہ جاتے ہیں. ان فیکٹ the majority of numbers are called irrational numbers. irrational numbers کی کیا پہچان ہوتی ہے, ٹھیک ہے, آئیں دیکھتے ہیں سلائیڈ میں. تو یہ بھی پائے جاتے ہیں انٹیجرز کے بیچ میں. اس میں یہ ایک ایگزامپل ہے irrational numbers. ایلپس کا مطلب ہے ڈاٹ ڈاٹ ڈاٹ, it goes on forever.
it does have a pattern but it doesn't repeat the pattern. اگر آپ دیکھیں شروع میں 3.45 ہے, پھر 4.5 ہے, اور پھر ایک اور 5 ہے, تو obviously یہ پیٹرن ریپیٹ نہیں ہوا یہاں پہ. پھر ہے 4.555, تو پیٹرن ریپیٹ نہیں ہو رہا. جب بھی ہم 4.5 جاتے ہیں وہ پیٹرن اس میں ایک 5 ایڈ ہو جاتا ہے اور وہ بدل جاتا ہے. تو جب ایک ڈیسیمل نمبر ہو جس کی ڈیسیمل پلیسز جو ہیں ان میں کوئی پیٹرن نہ ہو اور وہ انفینٹ ڈیسیملز جا رہے ہیں اس کے, یہ ایک irrational نمبر کہلاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو ہم ایز اے فریکشن نہیں لکھ سکتے. ریمبر, ریشنل نمبرز کی پہچان ہے کہ اس کو ہم فریکشن کے طور پہ لکھ سکتے ہیں. irrational وہ ہوتے ہیں جس کو ہم فریکشن کے طور پہ نہیں لکھ سکتے. اور اگر ڈیسیمل پلیسز میں پیٹرن نہیں ہے, ریپیٹنگ پیٹرن نہیں ہے, تو اس کو ہم فریکشن کے طور پہ نہیں لکھ سکتے. کچھ کامن نمبرز میں آپ کو دکھاؤں گا جو کہ irrational ہیں. اسکوائر روٹ 2 فار ایگزامپل, اسکوائر روٹ 2 is an irrational number. Square root of many numbers are irrational. آپ نے شاید ہائی اسکول میں پڑھا ہو پائے, جب ہم سرکل کو کرتے ہیں, اس کو یوزلی ہائی اسکول میں لوگ کرتے ہیں 3.142 اس کی ویلیو ہے, یا کبھی کبھی لوگ لکھتے ہیں ایز اے ریشنل نمبر. یہ دونوں ویلیوز جو ہیں یہ کریکٹ ویلیوز نہیں ہے پائے کی, یہ اپروکسیمیٹ ویلیوز ہیں. پائے ایک سمبل ہے جس کو ہم نے صرف اس نمبر کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے, یہ ایک خاص irrational نمبر ہے جو بہت ساری جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے, تو اس کو ہم نے خاص سمبل دے دیا پائے, گریک لیٹر پائے. اور جب پائے کہیں اس کا مطلب it's an infinite irrational numbers, 3.14218, it goes on forever and there's no repeating pattern. تو یہ اگر آپ کہیں 22/7 سے اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں یا خالی 3.142 سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں, تو آپ کو یہ جاننا پڑے گا کہ یہ ایک اپروکسیمیٹ ویلیو ہے پائے کی. دس از ناٹ دا کریکٹ ویلیو. ایک اور نمبر جو کہ بہت کامن ہے اس کو ہم کہتے ہیں ای. یہ اکثر ایکسپونینشیل کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے, لیکن اس کی ویلیو ہوتی ہے 2.71828 and it goes on forever again. $2.71828. یہ ایک اور امپورٹنٹ irrational نمبر ہے which will be actually we are going to use that later when we are going to do a few other topics. تو اب ہم ڈیفائن کرتے ہیں نمبرز کا ایک بہت بڑا سیٹ, اس کو ہم کہتے ہیں ریئل نمبرز. تو ہم نے ایک سیٹ دیکھا ریشنل نمبرز کا. ریشنل نمبرز میں ہم نے دیکھا سارے انٹیجرز بھی آئے تھے, انٹیجرز میں ہول نمبرز اور نیچرل نمبر سارے آ گئے. تو ریشنل نمبرز میں سب انکلوڈیڈ ہے. اور دوسرے ہم نے دیکھے irrational نمبرز جن کو ہم ریشنل نمبرز کے طور پہ نہیں لکھ سکتے. اگر آپ سیٹ کی اس میں تھنک کرنا چاہ رہے ہیں تو ذرا سوچیں کہ انٹرسیکشن کیا ہوگا irrational نمبر کے سیٹ کا اور ریشنل نمبر کے سیٹ کا. ایمٹی سیٹ, کیونکہ دونوں میں کوئی چیز کامن نہیں ہے. یا تو ہم ایک نمبر کو فریکشن کے طور پہ لکھ سکتے ہیں یا نہیں لکھ سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں چیزیں کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ یا تو ریشنل ہوگا یا irrational ہوگا. تو ان دونوں کو اگر ہم یونین لے لیں, irrational سیٹ کا اور ریشنل سیٹ کا, تو ان کی یونین میں دونوں چیزیں آ جائیں گی, اور اس کو ہم کہتے ہیں the set of real numbers. The set of real numbers اکثر کتابوں میں آپ کو with a capital bold R سے ریپرزینٹ کیا نظر آئے گا. اور جسٹ لائک ریشنل نمبرز اینڈ انٹیجرز, اگر آپ پازیٹیو ریئل نمبرز کی بات کر رہے ہیں تو پازیٹیو سائن اوپر لگا ہوگا, نیگیٹو کی بات کر رہے ہیں تو نیگیٹو سائن اوپر لگا ہوگا. اور یہ چیز آپ دیکھ لیں کہ ہم نے ابھی انٹیوٹیولی جب ہم سارے یہ نمبرز کے سیٹ دیکھ رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ نیچرل نمبر جو تھے وہ انٹیجرز کا سب سیٹ ہے, پراپر سب سیٹ ہے. Proper subset in the sense that there are some integers which are not natural numbers. For example, -1, -2, -3. These are integers but not natural numbers. تو proper subset ہوا. Z جو ہے وہ Q کا یا ریشنل نمبر کا سیٹ کا proper subset ہے, کیونکہ سارے انٹیجرز تو ریشنل میں موجود ہیں لیکن کچھ ریشنل ایسے ہیں جو انٹیجرز نہیں ہیں, 2/3 فار ایگزامپل, اور بہت سارے. اچھا, اسی طرح سے Q جو ہے یا سیٹ آف ریشنل نمبرز وہ ریئل کا پراپر سب سیٹ ہے, کیونکہ ریئل میں ریشنل نمبرز بھی آتے ہیں اور irrational نمبرز بھی آ جاتے ہیں. تو ریئل سیٹ ان سے بڑا ہے. اب اس میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز بتانا چاہوں گا جو کہ ایک میتھمیٹیشین تھا کینٹر, اس نے ڈسکور کی. اب دیکھیں یہ جو سارے سیٹس ہیں یہ انفینٹ ہے. نیچرل نمبرز کا سیٹ انفینٹ ہے, ٹھیک ہے, ختم نہیں ہوتا. انٹیجرز انفینٹ ہے, ریشنل نمبرز انفینٹ ہے,
ریئل نمبرز انفینٹ ہے, یٹ ان کے ڈفرینٹ ڈگریز ہیں انفینٹی کی. آپ نے ابھی دیکھا کہ پراپر سبسیٹس ہے نیچرل نمبر انٹیجر کا, انٹیجر جو ہے وہ بڑا ہے نیچرل نمبر سے, ریئل نمبر جو ہے وہ انٹیجر سے بڑا ہے. تو کینٹر نے ڈسکور کیا, اس نے کہا کہ جو انفینٹی ہیں ان کی ڈفرینٹ اسٹرینثs ہیں یا ڈفرینٹ ڈگریز آف انفینٹیز ہیں. ہم لوگ جب انفینائٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں سب انفینٹ ہے نا ہمیشہ کے, لیکن کینٹر نے یہ میتھمیٹیکل لاجک کے تحت لوگوں کو قائل کیا اس بات کا کہ انفینٹیز کی بھی ڈگریز ہیں, کچھ انفینٹیز بڑی ہوتی ہیں, کچھ انفینٹیز چھوٹی ہوتی ہیں. تو یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے. آبویسلی اس کورس میں اس کا بہت زیادہ تعلق نہیں ہے, لیکن یہ ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ہے جو کہ کینٹر نے بتایا تھا. تو اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس آتا ہے آئیڈیا کارڈینلٹی آف سیٹس کا. کارڈینلٹی کا مطلب ہے the number of elements in a set is basically the cardinality of that set. So اگر ایک finite set ہے, finite کا مطلب اس کا مطلب ہوگا اس میں countable number of elements ہے. countable in the sense کہ وہ ختم ہو جائیں گے 4 5 6 7 8 ایک جگہ پہ جا کے ختم ہو جائیں گے, کنٹینیو نہیں کریں گے. انفینٹ سیٹ جو ہے اس کی کارڈینلٹی انفینٹ ہوتی ہے, اس کی سب سے اسمال کارڈینلٹی is equal to cardinality of the set of natural numbers. ہم اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں, لیکن اس سے بڑی کارڈینلٹی بھی ہو سکتی ہے, ریئل نمبرز بھی ہو سکتے ہیں. اور آخر میں اگر آپ دیکھیں سلائڈ کے اینڈ میں تو ہم نے دکھایا ہوا ہے ایک سیٹ اے اور اس کے گرد 2 بارز پڑی ہوئی ہیں. تو سیٹ نوٹیشن میں اگر آپ کو ایک سیٹ دے دیا جائے اور اس کے گرد 2 بارز دے دی جائیں, اس کا مطلب ہے ہم اس سیٹ کی کارڈینلٹی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو اگر میرا سیٹ اے ہے 1 2 3 یا کوئی اور نمبر, تو 1 2 3 کتنے ایلیمنٹس ہیں سیٹ اے میں؟ 3. تو اب میں اگر اے کی کارڈینلٹی دیکھنا چاہوں گا تو اے میں رکھوں گا بار equal to 3. تو اگر اسکرین پہ آپ دیکھیں تو کچھ ایگزامپلس ہم نے لکھے ہوئے ہیں. تو پہلا سیٹ اسکرین میں ہے کہ اے از دی سیٹ آف آل لوور کیس لیٹرز, الفابیٹیکل لیٹرز اے بی سی ڈی ای ایف جی, 26 الفابیٹس ہیں. تو نیکسٹ سیٹ پہ آپ دیکھیں کارڈینلٹی آف اے is equal to 26. There are 26 members of A. B میں آپ کے ہیں 2 3 4 5 6 7 members. تو B کی cardinality is equal to 6. There are 6 members of B. C is a set of even numbers less than 10. کتنے even numbers ہیں؟ 2 4 6 and 8. 4 even numbers ہیں. So the cardinality of C is 4. D, X is an even number less than or equal to 10. اس میں اب less than اور equal to آ گیا. یہ چیز اکثر لوگوں کو میں مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ لیس دین اس کا مطلب ہے اسٹرکٹلی لیس دین, اور جب اس کے نیچے ایک بار بنا دی جائے تو اس کا مطلب ہے لیس دین اور ایکول ٹو. تو سیٹ سی میں ہم 10 کو انکلوڈ نہیں کریں گے کیونکہ ہم اسٹرکٹلی لیس دین 10 کی بات کر رہے ہیں, لیکن سیٹ ڈی میں ہم 10 کو انکلوڈ کریں گے کیونکہ لیس دین اور ایکول ٹو کی بات کر رہے ہیں. تو سیٹ ڈی میں ایون نمبرز آ جائیں گے 2 4 6 8 and 10. تو اس کی کارڈینلٹی 5 ہے اور سی کی کارڈینلٹی. اب ریئل نمبرز کا جو سیٹ ہے دس از دی مین سیٹ جس کے ساتھ میتھمیٹکس میں کام کیا جاتا ہے, کیونکہ سارے نمبرز کو انکمپس کرتا ہے. ایکچولی ایک اور سیٹ ہے جس کے بارے میں ہم بعد میں دیکھیں گے, لیکن فار آر پرپزز فار ناؤ ریئل نمبرز از دی بگیسٹ سیٹ آف نمبرز دیٹ وی گونا بی ورکنگ ود. تو اس کی کچھ ایلیمنٹری پراپرٹیز ہیں جو ہم کو سمجھنی چاہیے اور ان کو ہم کو پتہ ہونا چاہیے. پہلا چیز ہے کہ جس طرح سے اگر ہم نے دیکھا ہم نے سیٹس کو جس طرح سے کنسٹرکٹ کیا نیچرل نمبر سے, پھر انٹیجرز میں نیگیٹیوز انکلوڈ کیے, ریشنل نمبرز آ گئے اور پھر ارریشنل نمبر بھی آ گئے. تو ہم کہتے ہیں کہ 2 ریئل نمبرز آر دا سیم ڈسٹینس فرام دی اوریجن آن دا ریئل نمبر لائن اف دے آر اپوزٹ آف ایچ ادر. تو اس کو اگر میں ایک ریئل نمبر لائن پہ ڈرا کر دوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ میری ایک لائن ہے, اس میں ہر پوائنٹ جو ہے وہ ایک ریئل نمبر کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. اس کے اوپر اگر میں سینٹر میں یہاں پہ اس کو ریپرزینٹ کر دوں 0 سے, یہاں پہ میں لکھ دوں 1, یہاں پہ میں کٹ آف کر دوں 2. اسی طرح 0 کے دوسری سائڈ پہ میں یہاں پہ لکھ دوں -1, یہاں پہ لکھ دوں -2, اور یہ کنٹینیو کرے بوتھ سائڈس پہ. تو اپوزٹس کا مطلب یہ ہے کہ اوریجن سے اس نمبر کا ڈسٹینس سیم ہے. اوریجن از دی سینٹر, اس کو ہم کہتے ہیں اوریجن, کیونکہ یہاں سے ہر چیز سٹارٹ ہوتی ہے 0 سے. تو 0 سے 2 کا ڈسٹینس اگر آپ دیکھیں تو
آپ یہ ڈسٹینس میجر کریں گے, یہاں سے چلنا شروع کریں, یہاں پہ میجر کریں. اگر آپ اپوزٹ ڈائریکشن میں چلنا شروع کریں گے تو آپ -2 پہ یہاں پہ پہنچیں گے. تو آپ دیکھیں گے اگر یہ ٹو دا اسکیل کریکٹلی ڈرا کیا جائے تو دونوں ڈسٹینسز ایک ہوں گے. تو اگر ریئل نمبر لائن پہ کوئی بھی ڈسٹینسز جو ہیں وہ ایک ہو دو نمبرز کے اور اپوزٹ ڈائریکشنز ہوں تو ہم ان کو کہتے ہیں دے آر اپوزٹس آف ایچ ادر. تو اگر اس ایگزامپل میں آپ دیکھیں نیکسٹ سلائڈ پہ تو اس میں آپ کو یہی نظر آئے گا کہ میں نے ایگزامپلس دیے ہوئے ہیں اپوزٹ نمبرز کے. جیسے میں نے ایک جگہ لکھا ہوا ہے 100 اینڈ -100, کیونکہ دونوں کا ڈسٹینس 0 سے ایک ہی ہے تو دونوں اپوزٹس کہلائیں گے. پھر ایگزامپل ہے -√15 اینڈ +√15, ان کا بھی کیونکہ ڈسٹینس ایک ہی ہے. تو بیسکلی جب بھی آپ کوئی بھی نمبر ہو اس کے ساتھ اس کا نیگیٹو سائن لگائیں گے تو اس کا ڈسٹینس اوریجن سے اتنا ہی ہوگا جتنا پازیٹیو نمبر کا ہے. تو ان کو ہم اپوزٹس آف ایچ ادر کہتے ہیں. تو دوسرا کانسیپٹ ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے نمبر کے ریسیپروکل کا. ریسیپروکل کا مطلب ہے کہ اگر ہم نے ایک نمبر لے لیا, جیسے کہ فار ایگزامپل ہم نے 5 لے لیا, اس کا ریسیپروکل ہے 1/5. تو کوئی بھی نمبر ہو اس کو 1 over دیٹ نمبر کر لیں تو وہ اس کا ریسیپروکل بن جاتا ہے. سو اگر آپ اسکرین پہ دیکھیں گے تو 1/5 اینڈ 5 آر ریسیپروکلز آف ایچ ادر. اگر ہم -3 اور -1/3 کو دیکھیں تو وہ بھی ریسیپروکلز آف ایچ ادر ہیں, کیونکہ -3 کو ہم -1/3 میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں, 1 ڈیوائڈ بائی -3 از -1/3, اور یہ ریسیپروکلز آف ایچ ادر ہیں. تیسرا ہے 5/4, اس کو ہم نے 1/5/4 کر لیا تو 4/5, 4 اوپر آ جائے گا 5 نیچے چلا جائے گا, یہ بھی ریسیپروکلز ہیں. ریسیپروکلز کو سمجھنے کا ایک طریقہ بڑا آسان یہ ہے کہ اگر آپ دو ریسیپروکلز کو ملٹیپلائی کریں تو آنسر ہمیشہ 1 آئے گا. اگر آپ اس ایگزامپل میں دیکھیں سارے نمبرز جو ریسیپروکلز ہیں ایک دوسرے کے, اگر ان کو ہم آپس میں ملٹیپلائی کریں تو آنسر 1 آئے گا. سو یہ ایک اور پراپرٹی ہے, ہر ریئل نمبر کا ریسیپروکل ہوتا ہے ایکسپٹ فار ون ریئل نمبر اینڈ دیٹ از 0. 0 کا کوئی ریسیپروکل نہیں ہے. 1/0 ڈز ناٹ مین اینی تھنگ. ہم 0 سے ڈویژن کو کر ہی نہیں سکتے, اٹ ڈزنٹ مین اینی تھنگ. تو 0 کے علاوہ ہر نمبر کا ریسیپروکل موجود ہوتا ہے ریئل نمبرز میں. ایبسولوٹ ویلیو کسی نمبر کی ہے, یہ بیسکلی اس نمبر کا ڈسٹینس ہے اوریجن سے. اس کو ریپرزینٹ ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ کا جیسے x آپ کا ایک نمبر ہے, اس کے گرد ہم بار لگا دیتے ہیں, اس کا مطلب ہے ایبسولوٹ ویلیو. ایبسولوٹ ویلیو کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے وہ نمبر 0 کے رائٹ سائڈ پہ ہو سکتا ہے وہ نمبر 0 کے لیفٹ سائڈ پہ ہو, لیکن آن آئدر سائڈ اس کا ڈسٹینس وی آر ناٹ کنسرن وتھ سائڈ آف 0 اٹ از آن, وٹ وی آر کنسرن ود از دی ڈسٹینس اٹ ہیز فرام 0. تو اس کے لیے آپ ایبسولوٹ ویلیو کا کانسیپٹ استعمال کرتے ہیں. اس کے اور بیسکلی آئیڈیا ہے اس کے گرد ایک بار لگا دی جاتی ہے. اس میں ایگزامپل میں نے دیا ہوا ہے, اگر آپ دیکھیں تو -5 کی ایبسولوٹ ویلیو کیا ہوگی 5. -5 کا ڈسٹینس کیا ہے 0 سے 5 یونٹس. اٹس آن دا لیفٹ سائڈ بٹ وی ناٹ ورڈ اباؤٹ دیٹ, وی آر اونلی ٹرائنگ ٹو فگر آؤٹ what the absolute distance is. So absolute value of -5 is 5. Absolute value of 3/7 is 3/7. تو ایبسولوٹ ویلیو میں آپ دیکھیں گے کہ جو نیگیٹو نمبرز ہیں اس کی جب آپ ایبسولوٹ ویلیو لکھیں گے تو سمپلی آپ کو کرنا ہی ہے کہ نیگیٹو سائن ہٹا دینا ہے. اس کا ڈسٹینس تو اوریجن سے وہی ہے 5 ہی ہے, لیکن -5 اس میں سے آپ مائنس سائن ہٹا دیں گے. اگر نمبر پازیٹیو ہے تو اس میں اس نمبر کو ویسے ہی لکھ دیں گے. ایبسولوٹ ویلیو آف +2 is +2. Absolute value of 5 is 5. Absolute value of -3 is 3. تو اس کو ہم اوریجن کے ساتھ ڈسٹینس ہے اس سے دیکھتے ہیں. نیکسٹ آتا ہے, ہم نے سیٹ میں دیکھا تھا کمیوٹیٹو لا دیکھا تھا, انٹرسیکشن اور یونین کا. کمیوٹ کرتے ہیں آپ, سواپ کرتے ہیں نمبرز کو, وہی چیز رہتی ہے. اسی طرح ریئل نمبرز میں یہ بڑی اچھی پراپرٹی ہے کہ آپ a+b کریں یا b+a کریں, آنسر آپ کا وہی آنا ہے. آپ یا 2+3 کریں یا 3+2 کریں, آنسر 5 آئے گا. -4 + 5 کریں گے تو کیا آنسر آئے گا -1. 4 + -5 کریں گے تب بھی آنسر -1 آئے گا. تو اس کو کمیوٹیٹو پراپرٹی آف ریئل نمبرز کہتے ہیں. یہ ہم نے جو پیچھے دیکھی تھی سلائیڈ میں وہ کمیوٹیٹو پراپرٹی تھی ود رسپیکٹ ٹو ایڈیشن آف نمبرز. سیم تھنگ ہولڈز فار ملٹیپلیکیشن آف نمبرز. اس میں بھی کمیوٹ ہوتے ہیں, a ٹائمز b از دا سیم ایز b ٹائمز a. اگین اس میں آپ کو خیال آ رہا ہوگا کہ یہ کیوں, یہ تو بڑی آبویس بات ہے, 2 × 3 is the same as 3 × 2. اگین کچھ میتھمیٹیکل کانسیپٹ ایسے آتے ہیں جہاں پہ کمیوٹ نہیں ہوگا, اور ہم ایک چیز کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے لیٹر جہاں پہ ملٹیپلیکیشن کمیوٹیٹو نہیں ہے.
تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس کو سمجھیں کہ یہ ریئل نمبرز کی خاص پراپرٹی ہے. ایسوسیٹیو پراپرٹی آف ایڈیشن سملر, اے پلس بی پلس سی کو, بی اور سی کو پہلے ایڈ کر دیں اور پھر اے کو ایڈ کریں. دی آنسر وڈ بی دا سیم اف وی ایڈ اے پلس بی فرسٹ اینڈ دین ایڈ سی. تو اگر ہمیں ایڈ کرنا ہے 2, 3 اور 5 کو, تو پہلے ہم 3 اور 5 کو ایڈ کر کے 8, پھر 2 ایڈ کر دیں تو 10 آ جائے گا آنسر. یا 2 اور 3 کو پہلے ایڈ کریں 5 اور اس میں 5 ایڈ کر دیں پھر 10 آ جائے گا آنسر. تو ایسوسیٹیو پراپرٹی آف ایڈیشن بھی ریئل نمبرز میں ہولڈ کرتی ہے. ملٹیپلیکیٹو پراپرٹی بھی ہولڈ کرتی ہے ریئل نمبرز میں. ایسوسیٹیو پراپرٹی آف فار ملٹیپلیکیشن, آپ کے پاس 3 نمبرز ہیں اے بی سی, آپ پہلے بی سی کو ملٹیپلائی کریں اور پھر اے سے ملٹیپلائی کریں, یا اے بی کو ملٹیپلائی کریں اور سی سے ملٹیپلائی کریں, آنسر آپ کا وہی آئے گا. 2 times 3 is 6, 6 times 5 is 30, یا پھر آپ کریں 3 times 5 is 15, 15 times 2 is 30. Same answer for associative property of multiplication. Then just like ہم نے سیٹس میں کیا تھا کہ جب ہم نے یونین اور انٹرسیکشن کو کمبائن کر لیا تھا, تو اس میں ہم نے کیا کیا تھا کہ اس میں ہمارے ڈسٹریبیوٹیو لا آ گئے تھے. اسی طرح ملٹیپلیکیشن اور ایڈیشن 2 آپریشنز ہیں نا, وہ تو سیٹ کے آپریشنز تھے, یہ نمبرز کے آپریشنز ہیں. پلس اور ملٹیپلیکیشن نمبرز کے آپریشن ہے, ان میں بھی ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی استعمال ہوتی ہے. تو اگر آپ اسکرین پہ دیکھیں گے تو پہلا ایگزامپل ہے 2 times 3 plus 5, تو ملٹیپلیکیشن اور ایڈیشن دونوں آ گئے. تو اگر آپ 3 اور 5 کو ایڈ کریں تو 8, 8 times 2 is 16, which is the same as 2 times 3 plus 2 times 5, because 2 times 3 is 6 plus 2 times 5 is 10, 6 plus 10, 16, same answer. So یہ آپ کی آ گئی associative property with respect to multiplication. اور یہ اس کو چاہے آپ لیفٹ سے کریں یا رائٹ سے کریں, دونوں میں یہ ٹرو ہے. ایڈیٹو آئیڈینٹی, ہر نمبر کی ایک ایڈیٹو آئیڈینٹی بھی موجود ہے, اس کو زیرو کہتے ہیں. یعنی کہ اس نمبر میں ہم کوئی چیز بھی ایڈ کر لیں وہی نمبر رہے گا. تو 3 plus 0 is 3, 4 plus 0 is 4. تو زیرو کو ہم کہتے ہیں ایڈیٹو آئیڈینٹی آف ریئل نمبرز. آئیڈینٹی اس لیے کیونکہ وہ نمبر کو چینج نہیں کرتا ایڈ کرنے سے. اسی طرح ہمارے پاس ملٹیپلیکیٹو آئیڈینٹی کا کانسیپٹ ہے. 1 times 5 is 5, 1 times 6 is 6, 1 times 7 is 7. تو 1 بھی ملٹیپلیکیشن کے بعد نمبر کو چینج نہیں کرتا, تو ہم کہتے ہیں 1 is the multiplicative identity for real numbers, کیونکہ وہ نمبرز کو چینج نہیں کرتا. ایڈیٹو انورس بھی ہوتا ہے. انورس کا مطلب ہے کہ آپ اس کا اپوزٹ, ہم نے اپوزٹ کی بات کی تھی, تو اگر ایڈیٹو انورس ہے تو اپوزٹ نمبر کا کیا ہوگا, نیگیٹو. تو 7 کا اپوزٹ کیا ہے, -7. اور جب ان دونوں کو نمبرز کو ایڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایڈیٹو آئیڈینٹی آ جائے گی. تو جب بھی ہم دو نمبرز کو ایڈ کریں اور ایڈیٹو آئیڈینٹی آ جائے تو اس کا مطلب ہے وہ ایڈیٹو انورس ہیں ایک دوسرے کے. اور فائنلی جو پراپرٹی آتی ہے وہ ہے ملٹیپلیکیٹو انورس کی. ایک نمبر اور اس کا ریسیپروکل ایک دوسرے کے ملٹیپلیکیٹو انورس ہیں, کیونکہ جب ہم ان کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ملٹیپلیکیٹو آئیڈینٹی 1 ہمارے سامنے آ جاتی ہے. تو آج کے لیکچر میں ہم نے وین ڈائیگرامس کے بارے میں سیکھا, ہم نے ریئل نمبرز کا سیکھا اور دیکھا کہ وہ کیسے کنسٹرکٹ کیے جاتے ہیں, ریئل نمبرز کی پراپرٹیز پڑھی. نیکسٹ ٹائم ہم کمپلیکس نمبرز کو دیکھیں گے. تھینک یو ویری مچ.